جھوٹ بولنا ہو تو جتنے مرضی بولو، میں نے کون سا آپ سے چندہ لینا ہے کہ میں آپ کی خوشامد کروں گا۔ ہم نے قدر میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، فرماتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن صحابی، قدر انہوں نے کی ہے، ہم نے کیا قدر کی؟ پتہ بھی یہ چہرہ انور پہ داڑھی شریف تھی، پتہ بھی یہ سر مبارک پہ یہ ٹوپی تھی یا امامت، پتہ بھی یہ سر مبارک پہ زلفیں تھی۔ سب کو پتہ ہے آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا پینا کیسا تھا، آپ کے معاملات کے، بتاؤ کون سا عمل ہمارا ان کے حکم مبارک کے؟ ہاں جتھے اپنی کوئی ہوئے نا اتھے یاد اتھے حضرت سیدنا محمد بن کعب بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہائے دل کردہ حاضر تو گئی نہ جائے، اس حاضری پہ بھی قربان، اس حاضری پہ بھی عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کے انہوں نے انگلیاں کاٹی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ یہ لکھا ہے جی کہ کیونکہ پردہ کوئی نہیں تھا نا، لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تو آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی۔ وہ قحط پڑا، جو جمع تھا ختم ہو گیا، عرض کی تھی ان کی کرنا ہے، فرمایا سب کو باہر جمع کرو، سارا مصر آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے چھت پہ اور اپنے رخ مبارک سے آپ نے کپڑا ہٹایا، لکھا یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ 3 ماہ تک نہ مصر والوں کو بھوک لگی نہ پیاس لگی ہے۔ حسن یوسف، قربان جاؤں، پھر ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اور میں نے صرف کہا ہے نا کہ اتھے پردہ سی، اتھے پردہ، اگر حضرت ادھر ایک بھی پردہ اٹھ جاتا تو شاید حال اس سے بھی زیادہ آگے جاتا، لیکن پردہ محبوب، میں نے جیسے بات چلی تھی، دیتا کو کسی کو اپنا محبوب، لیکن ہمیں دے کے پھر اللہ نے کہا بھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں اپنا محبوب دے دیا۔ لیکن امت نے محبوب کی قدر نہیں، امت نے محبوب کی قدر نہیں کی۔ میں حضرت دکھ سے کہتا ہوں، آگے بھی کہتا ہوں، پھر کہوں گا اسپیشل اپنے نوجوانوں سے، کہ سکھ اپنی فلموں میں بھی ہیرو کا رول پگ پہن کے ادا کر رہے ہیں۔ ان کے جو بابا جی ہیں گرو نانک صاحب، ان کی پگ ہے، انہوں نے فلم میں بھی، لیکن میں دکھ سے کہوں گا وہ محبوب جو دے کے اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تم پہ احسان کیا، تمہیں اپنے محبوب دیے، لیکن اس امت نے اس محبوب کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ فلمہ میں بھی اپنے بابے دی پگ نہیں چھڑ رہے، اور آج امت حضرت جی جمعے والے دن مسجد میں بھی ننگے سر بیٹھی ہوئی ہے۔ قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن صحابی، قدر نبی دی جانن والے وچ سو گئے شہر مدینے۔ محمد بن کعب جی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ حاضر خدمت تھے، محبوب علیہ السلام جلوہ گر تھے، فرمایا میرے صحابہ جو سب سے پہلے آج اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے پہ تھی، کون آتا ہے؟ سب سے پہلے عبداللہ بن سلام آئے۔ بیان ہے کہ جی کچھ صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس گئے اور کہا آج نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ جو سب سے پہلے اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے، آپ آئیں، اب ذرا ہمیں بتائیں وہ آپ کا مضبوط عمل جو آپ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دیا، کیا کرتے ہیں، کون سا عمل ہے؟ اب ذرا سننا حضرت عبداللہ بن سلام کا جواب رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا میں تو ایک کمزور شخص ہوں، اور مجھے اگر کسی عمل کے سبب
جنت میں جانے کی امید ہے تو وہ دو چیزیں، پہلی میرے سینے کی سلامتی۔ سینے کی سلامتی سے کیا مراد ہے؟ میرے سینے میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے بغض نہیں، میرے سینے کی، میرا سینہ سلامت، اس میں کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد نہیں، اس میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ نہیں، اس میں ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پیار ہی پیار ہے۔ اچھا میں اب چلو وقت پیچھے لگ گیا سارے کا سارے، میں اب یہاں صرف ایک بات کر کے آگے جانے لگا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میرا سینہ سلامت ہے، میرے سینے میں کسی کے لیے بغض حسد نہیں، کینہ نہیں۔ میں کہتا ہوں